سورہ الجن آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ مساجد کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ مساجد میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا و مناجات، کسی غیر اللہ کی بیجا قصیدہ گوئی، محفلیں اور مجالس ایک ناجائز فعل ہے۔ اپنے رب کی سجدہ گاہ کو ناپاک نہ کریں۔ عبادت گاہوں کو خالص اللہ کے ذکر، حمد و ثنا اور عبادات کے لیے مخصوص رکھیں، تاکہ آپ اپنے رب کی بخشش، رحمتوں اور برکتوں کے حقدار ٹھہریں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 20 سے مزید فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 20۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، یہی آپ کے نبی کی دی ہوئی تعلیم ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ دین میں ہر اس بات پر اسی طرح من و عن ہم عمل کریں جس طرح کی بات ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود ہم پر واضح کر دی ہیں، ان سے رتی برابر بھی تجاوز ایک شیطانی فعل ہی کہلائے گا۔ نادانی اور کم علمی میں حدود سے تجاوز نہ کیجیے۔ آیت نمبر 21۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ آیت نمبر 22۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 23۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 25 سے 28 تک میں ہمیں ان الفاظوں میں بات مزید سمجھائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 25۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي
ربي أمدا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ آیت نمبر 26۔ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 27۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ ان تمام آیات کی روشنی میں اپنے عقائد کی تصحیح کیجیے۔ دین کے معاملے میں غیر ضروری قصہ گوئی سے اجتناب کیجیے۔ ہر انسان کو اپنے خیالات، زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اور جسمانی اعضاء سے انجام دیے ہوئے ہر فعل کا جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا علم بھی محدود ہے اور ہماری رائے بھی کبھی حتمی رائے نہیں ہو سکتی، سوائے اس بات کے جو اللہ خود سے چاہے۔ اپنی ذاتی سوچ، مشاہدے، علم اور جذبات پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کیجیے۔ ہر کوئی خود فریبی کا شکار بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کی آوازیں، ماحول، حالات، واقعات آپ کو عقل کے اندھے پن کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ خالص اپنے رب سے ہدایت طلب کیجیے۔ ہر پل، ہر لمحے اپنی اصلاح کی کوششیں، کاوشیں جاری رکھیے۔ کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے۔ عبادات کی طرف رجحان بڑھائیے۔ اپنے رب کی پناہ میں آئیے، اپنے رب کی پناہ میں رہیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں، نصیحت کی جا رہی ہے۔ یقیناً ہماری بھلائی بھی اسی بات میں ہے کہ ہم پوری توجہ سے قرآن سنیں اور سمجھیں۔ جب آپ اپنے رب کی طرف سے بیان کردہ نصیحت کو اچھی طرح سمجھ لیں گے
تو ضرور پورے رجوع اور خشوع سے اپنے خالق کی طرف راغب بھی ہوں گے، اور یہی رغبت آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ آیت نمبر 205۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اپنے رب کی حمد و تسبیح کثرت سے بیان کیجیے، یہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے۔ عاجزی اپنائیے، انکساری اپنائیے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیجیے تاکہ آپ برے خیالوں سے اور گناہوں سے بچ سکیں۔ کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیا کے فتنوں سے حتی الامکان بچتے رہیے۔ پرہیزگاری اپنائیے، اپنی آواز کو پست رکھیے، زیر لب اور دھیمے لہجے میں اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے تاکہ آپ اپنے رب کی طرف سے رحمتوں کے حقدار ٹھہریں۔ لاپرواہ بن کر اور غفلت میں یہ زندگی مت گزاریے۔ اپنے رب کی طرف پورے دل سے اور اپنی روح سے متوجہ ہو جائیے۔ آیت نمبر 206۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اپنے رب کی عبادات سے انکار اور اس کے بتائے ہوئے احکامات سے انحراف تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے دل سے اقرار کیجیے کہ ہم اپنے خالق پر ایمان لائے اور اس کی کتاب پر اور اپنے رب کے بتائے ہوئے ہر حکم پر ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف اپنے خالق کی تابعداری اور اس کی رضا کی طلب ہی ہونا چاہیے۔ تعریف صرف ہمارے رب کی، تسبیح صرف ہمارے خالق کی، ذکر صرف ہمارے رب کا، تمام عالم میں تنہا اکیلا وہی اسی لائق ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کو اپنے رب کی تعظیم اور اس کے احکامات کا پابند بنا لیں۔ یہ ہمارے رب کا ہم پر حق ہے۔ اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاک کیجیے۔ اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات سیکھیے، ان کی پابندی کیجیے، عبادات سیکھیے، نظم و ضبط اپنائیے، ادب و آداب سیکھیے، طور طریقے سیکھیے، تقوی کی راہ اپنائیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے اور سجدہ ریز ہو جائیے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہماری بھلائی، ہماری بقا اپنے رب کے قریب رہنے ہی میں ہے۔
رقم النزول کے حساب سے قرآن کی پہلی سورت یعنی سورہ العلق اور اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی قرآن پڑھنے کا حکم، اور اسی سورت کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 19 کا آخری حصہ وسجد واقترب یعنی سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔